پروگرام نیوز واچ میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور پروگرام کے اس مرحلے میں ہم ایک اہم موضوع پر بات کریں گے کہ بہت سے ہمارے معصوم بے خبر لوگ یہاں سے چلے جاتے ہیں, مختلف غیر قانونی طریقوں سے ملک سے باہر چلے جاتے ہیں, اور یا تو راستے میں ان کو نقصان پہنچ جاتا ہے یا پھر وہاں جاتے ہیں اور وہاں سے ان کو واپس کر دیا جاتا ہے. اس میں اسکل لوگ بھی ہیں, انسکل لوگ بھی ہیں. جیسے ہم نے دیکھا کہ گزشتہ روز بھی سعودی عرب سے 120 پاکستانی افراد کو واپس کیا گیا کیونکہ یہ حج اور عمرے کے ویزے پر گئے تھے اور پھر وہاں ٹھہر گئے تھے, وہاں پر کام کر رہے تھے. کس طرح کے مسائل کا سامنا ہو سکتا ہے اور کیوں کر ہم ان اللیگل ویز کو استعمال کرتے ہیں, اور کیا قانونی اس کی پوزیشن ہو سکتی ہے, کیا قانونی طریقوں سے یہ طریقہ نہیں استعمال کیا جا سکتا. ان تمام معاملات پر بات کرنے کے لیے آج ہمیں جوائن کیا ہے چیئرمین پاکستان کاؤنسل فار فارن ایجوکیشن اینڈ امیگریشن کنسلٹنٹ, امیگریشن کے وکیل ہیں جناب اظہار احمد خان. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اظہار صاحب. سب سے بنیادی اگر نقطہ ہم اٹھائیں وہ یہ ہے کہ پاکستان سے لوگ اسی طرح چلے جاتے ہیں, وزٹ ویزاز پہ چلے جاتے ہیں باہر کے ممالک میں, وہاں ٹھہر جاتے ہیں, کام کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اس کے بعد وہ پکڑے جاتے ہیں, انہیں واپس بھیج دیا جاتا ہے. یہ کیا ہے اور اس کے لیے ہمارے ہاں کیا قوانین ہیں؟ رائٹ جاوید صاحب, تھینک یو ویری مچ. یہ بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے. اصل میں جب بھی آپ انلیگل امیگریشن کے پروسیجر کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس میں مین جو فیکٹر سامنے آتا ہے وہ آپ کے فائنینشیل انجسٹس ہے کسی بھی سوسائٹی میں. اور جب آپ کسی قسم کی لیگل اویئرنیس ان کی عوام کو پرووائڈ نہیں کرتے, جیسے آپ کسی بھی فیلڈ میں ہمارے ملک میں لے رہے ہیں, آپ ایون میڈیکل جو کہ ایک بہت سینسٹیو فیلڈ ہے, انسان کی ذات زندگی کے ساتھ ڈائریکٹلی لنکڈ ہے, اس کے بارے میں بھی جنرل اویئرنیس بہت کم ہے. تو یہ تو ایک ایسا پروفیشن ہے جس کی وجہ سے ابھی یہ ان کی نیولی ایمرجنگ پروفیشن ہے. اس میں سب سے اہم جو ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ گورنمنٹ لیول پہ ایسی باڈیز کے ساتھ مل کے ایک اویئرنیس کی کیمپین سٹارٹ کی جائے جس میں بتایا جائے لوگوں کو کہ بھائی آپ قانونی طور پہ بھی بالکل آپ باہر جا سکتے ہیں. اس میں آپ اگر ورلڈ کو 2 سیگمنٹس میں اگر ڈیوائڈ کرتے ہیں, ایک انگلش کنٹریز ہیں جو کہ ہائیلی ڈیولپڈ کنٹریز ہیں, دوسرے ہمارے پاکستانی جو گلف میں اور عرب کنٹریز میں بہت زیادہ جاتے ہیں. انگلش کنٹریز میں ایون جو جنرل پرسیپشن ہے کہ صرف آپ انلیگل ویز میں, عام آدمی جو ہے کم پڑھا لکھا وہ صرف انلیگل ویز میں جا سکتا ہے, یا وزٹ ویزے پہ جائے گا, وہاں پہ ان کی اسٹے کرے گا اور اس کے بعد غائب ہو جائے گا. حالانکہ ایسا نہیں ہے. آپ دیکھیں گے کہ اگر جو لیڈنگ انٹرنیشنل کنٹریز ہیں ان کے ٹاپ آف دی لائن جیسے کینیڈا ہے, اس طرح سے ان کی UK, آسٹریلیا جو بڑے ممالک ہیں, وہ بھی آپ کینیڈا میں دیکھیں 2,60,000 سے 65,000 لوگ ہر سال انہیں چاہیے ہوتے ہیں, جس میں سے ہائیلی اسکلڈ لوگ بھی موجود ہوتے ہیں, جس میں ڈاکٹر, انجینئر, دوسرے لوگ بھی ہیں, پلس ٹریڈ پرسن جس میں ان کی کک ہیں, الیکٹریشینس ہیں, پلمبرز ہیں, ویلڈرز ہیں, یعنی اس طرح کے پروفیشن کے لوگ بھی انہیں ڈیفینیٹلی چاہیے ہوتے ہیں. تو ان کا ایک پراپر تھوڑا سسٹم ہے. اگر آپ سسٹم کو فالو کریں اور اس پوائنٹ سسٹم کو لے کے چلیں اور کسی پراپر پروفیشنل لا کمپنی کے ذریعے آپ گائیڈنس لیں, آئی ڈونٹ تھنک سو کہ آپ نہیں جا سکتے. وہ ایک پراپر زیادہ بہتر آسان وے ہے اور بہت ہی کم فیس اور بہتر طریقے سے آپ پروسیڈ کر سکتے ہیں اپنے کریئر کو. اچھا, یہ فارن ایجوکیشن بھی آپ کی اسپیشلٹی ہے. اس میں ایک بڑا اہم نقطہ یہ پیدا ہوتا ہے, ہم نے گزشتہ دنوں دیکھا کہ ہمارے کئی طالب علم وہاں گئے UK کے اندر, امریکہ کے اندر, لیکن انہیں پکڑ لیا گیا, اور چونکہ وار اگینسٹ ٹیررزم کے سینیریو میں بعض پہ یہ الزامات عائد کیے گئے کہ ان کا تعلق القاعدہ سے تھا یا ان سے تھا. اب اس کے لیے ہمارے پاس کوئی ایسا وہ ہے یا کوئی پرو ایکٹیو پالیسی ہے؟ سب سے پہلے ان کی جاوید صاحب بڑی اہم آپ نے بات کی, جب آپ ان کی اپنی کمیونٹی کو, اپنے لوگوں کو, اپنی پاپولیشن کو اور اپنے عوام کو جب تک اون نہیں کرتی گورنمنٹ, آپ دیکھیں کہ وہ ممالک جو ایڈوانس کنٹریز کے ممالک ہیں, ان کے لوگ جن کے پاس ایون پاسپورٹ ہے وہ بائی برتھ وہاں کے نہیں ہیں, ایون دین وہ ان کو بھی وہی سٹیٹس دیتے ہیں. ایون پاکستانی ہو, انڈین ہو, ان کی بنگالی ہو, وہ پوری دنیا میں اگر اس کے پاس پاسپورٹ برٹش امریکن یا سٹیزن ہے تو وہ اس کو ورلڈ میں کہیں پرابلم ہو تو وہ گورنمنٹ اس کے بیک پہ ہوتی ہے. سب سے پہلے تو ہمیں اون کرنا چاہیے کہ ہمارے جو لوگ ہیں وہ ہمارے لوگ ہیں, گورنمنٹ کو بیک پہ ہونا چاہیے. پلس جہاں تک بات ہے وہاں کی اویئرنیس کی, ان کی بات اور ان کو اویئرنیس کریٹ کرنا چاہیے. پلس پاکستانی جو اسٹوڈنٹس ہیں, آپ دیکھیں UK میں, آسٹریلیا, کینیڈا میں, وہاں پہ پاکستانی کمیونٹیز کافی اسٹرانگ ہیں, لیکن جنرلی جسٹس کا جو نظام ہے وہ بہت بہتر اور اسٹرانگ ہے. میں نہیں ذاتی طور پہ سمجھتا, کیونکہ ہم نے وہاں پہ تعلیم بھی حاصل کی, وہاں آنا جانا بھی بہت زیادہ ہمارا رہتا ہے اور بہت زیادہ کلوز لنک میں ہیں. جنرلی آپ دیکھیں گے کہ وہاں پہ اگر آپ کسی انلیگل ایکٹیویٹیز میں انوالو نہیں ہوتے تو بہت مشکل ہے کہ پولیس آپ تک پہنچے. ٹھیک ہے, لیکن بعض اوقات انٹرنیشنل سرکمسٹانسز کی وجہ سے تھوڑی سی مسٹیکس ہو سکتی ہیں, یعنی ایرر فری ورڈ نہیں ہے.
لیکن میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ لاکھوں پاکستانی اسٹوڈنٹس وہاں پہ آلریڈی تعلیم حاصل کر رہے ہیں پوری دنیا کے لیڈنگ ممالک میں, تو وہاں پہ انہیں جنرلی پرابلم نہیں آتی. اگر انہیں کسی قسم کا ڈاؤٹ ہو کہ یہ اسٹوڈنٹس کسی انلیگل ایکٹیویٹیز میں انوالو ہیں تو ڈیفینیٹلی ان کی اسکروٹنائزیشن ہوتی ہے, لیکن وہاں پہ جو کورٹ اور جسٹس کا نظام ہے وہ بہت اسٹرانگ ہے. اگر فار ایگزامپل پرابلم ہو بھی جائے تو آپ کورٹ میں آپ لائک ان کی پیش ہو سکتے ہیں اور اس کے بعد وہ آپ کو پراپر جسٹس ملے گی. آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ایسا پرابلم ہو. مختصر الفاظ میں اگر آپ مجھے جواب دینا چاہیں, اتنی بڑی تعداد میں اسکل لوگ جا رہے ہیں, ایجوکیٹڈ لوگ جا رہے ہیں, یہ بھی ہمارے لیے باعث تشویش ہونا چاہیے. اچھا, بڑی مزے کی بات ہے. سب سے پہلی بات ہے کہ ہم ان کی ایز اے نیشن بہت تشویش میں مبتلا ہے لیکن پلاننگ نہیں کرتے. موزی تنگ نے کہا تھا کہ کھانے والا منہ ایک اور کام کرنے والے ہاتھ دو ہوتے ہیں. اگر ہم آلریڈی کہتے ہیں کہ ہم پاپولیشن میں بہت زیادہ لوگ ہیں اور ہم پاپولیشن کو روکنا ہے, اگر ہم اس کو 2 پارٹس میں ڈیوائڈ کر دیں نا پوری نیشن کو, پاکستان میں لیڈنگ کنٹری ہیں ہم جن میں یوتھ بہت زیادہ ہے, ٹھیک ہے. اب اس میں اگر 2 پارٹس میں ہم ڈیوائڈ کریں کہ جو پاکستان میں ہمیں لوگ چاہیے نیکسٹ 5 ایئرز میں, جو ڈاکٹرز, انجینئر یا ٹریڈ پرسن, الیکٹریشین, پلمبر, ویلڈر جو چاہیے وہ ہم اپنی ڈیمانڈ کے مطابق پیدا کریں. سرپلس جو ہے وہ ہم ایکسپورٹ کریں, ہیومن ریسورس ایکسپورٹ کریں. دنیا کے بہت اچھے ممالک سارے ایکسپورٹ کرتے ہیں اپنی ہیومن ریسورس کو اور وہ پاکستان میں زر مبادلہ بھیج سکتے ہیں. جیسے لاسٹ لیٹلی 4.4 لائک ان کے ارب ڈالر یعنی اوورسیز پاکستانیز نے پاکستان بھیجا, تو ایک بہت بڑی ہیلپ اور اسٹرینتھ ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے اظہار صاحب, یہ بڑا ایک اہم موضوع ہے. وقت کی کمی ہے, انشاءاللہ آپ سے دوبارہ بھی اس موضوع پہ ہم تفصیل سے گفتگو کریں گے, لیکن اب اپنے پروگرام میں ہم شامل بھی کریں گے کہ خیبر پختونخوا میں نیشنل گیمز کا انعقاد بڑی کامیابی سے جاری ہے, اور ایک ایسے وقت میں کہ جب دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پشاور کا, خیبر پختونخوا کا بڑا نقصان ہوا, یقینی طور پر خیبر پختونخوا کی حکومت کے لیے ایک خوشائند اور پورے ملک کے لیے ایک خوشائند بات ہے کہ وہاں پہ نیشنل گیمز کا انعقاد ہو رہا ہے. اس حوالے سے ہمارے دنیا نیوز کے نمائندے عمران یوسف زئی نے ایک رپورٹ تیار کی ہے, آپ کو پہلے رپورٹ دکھاتے ہیں. پشاور میں 12 سال بعد قومی کھیلوں کے سب سے بڑے ایونٹ کا انعقاد ہوا تو قیوم اسٹیڈیم میں گویا میلے کا سا سما تھا. افتتاحی تقریب کے مہمان خصوصی گورنر خیبر پختونخوا اویس احمد غنی تھے, جنہوں نے کھیلوں کے افتتاح کا باقاعدہ اعلان کیا. اس موقع پر رنگا رنگ تقریب نے اسٹیڈیم میں ہزاروں کی تعداد میں موجود شائقین کو بے حد محظوظ کیا. صوبائی وزیر اطلاعات میاں افتخار حسین نیشنل گیمز کے انعقاد کو دہشت گردی کی شکست قرار دیتے ہیں. بہت اچھا لگ رہا ہے کہ بڑی مدتوں کے بعد ایسی فضا بن رہی ہے کہ دہشت گردوں کی وجہ سے جو ذہنی مریض لوگ بن چکے تھے, آج ان کا مداوا ہو رہا ہے, ان کا علاج ہو رہا ہے, اور یہی ہمارے معاشرے میں دہشت گردی کے خاتمے کے لیے سب سے بڑا ضروری ہے. نیشنل گیمز میں 28 مختلف کھیل شامل کیے گئے تھے, جس میں روایتی حریف وابڈا اور دفاعی چیمپئن آرمی کے درمیان سنسنی خیز مقابلے دیکھنے میں آئے. قیوم اسٹیڈیم کے ایتھلیٹکس ٹریک پر ہونے والے 38 میں سے 24 ایونٹ میں وابڈا, جبکہ 12 مقابلوں میں آرمی نے طلائی تمغے حاصل کیے. سیف گیمز میں 100 میٹر ریس میں ایشیا کی تیز ترین خاتون کا اعزاز پانے والی نسیم حمید شائقین کی خصوصی توجہ کا مرکز بنی رہی. نسیم حمید نے اپنے اعزاز کا دفاع کرتے ہوئے 100 میٹر ریس میں طلائی تمغہ حاصل کیا. تیاری بھی بس تھوڑی کمی تھی, لیکن یہ کہ ایک تو ویدر بہت زیادہ اٹیک کر رہا تھا کہ بہت زیادہ ٹھنڈ تھی. جیسے آج آپ نے دیکھا پورے دن ہی دھوپ نہیں نکلے, تو پلیئر کی باڈی پہ بہت فرق پڑتا ہے اگر آپ کیونکہ چیمپئن شپ یا نیشنل گیمز جو بھی ہوتی ہیں وہ تھوڑا نارمل ویدر میں ہوتی ہیں. نیشنل گیمز کے دوران قیوم اسٹیڈیم کے اطراف میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے. کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے نمٹنے کے لیے اس کے تمام داخلی دروازوں پر پولیس کی بھاری نفری تعینات کرنے کے علاوہ اس کی طرف آنے والے مختلف راستوں کو بھی ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا تھا. نیشنل گیمز کی انتظامیہ نے سیکیورٹی کے سخت انتظامات کو گیمز کی کامیابی کے لیے ضروری قرار دیا. سیکیورٹی سے ضروری چیز کوئی بھی نہیں ہے. جو 2-4 دن کی تکلیف میں مانتا ہوں اس چیز کو, کھلاڑیوں کو ضرور تکلیف ہوئی, بلکہ اس سے زیادہ آرگنائزر کو تکلیف ہوئی, کیونکہ ہم لوگوں نے, آپ کو پتہ ہے کہ تمام ہوٹل بک کیے ہوئے تھے, ان کو پیمنٹس بھی کی ہوئی تھی. یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. اگر آپ رائے دینا چاہتے ہیں تو ہمیں لکھیے. ہمارا ای میل ایڈریس ہے nw@duniatv.tv. پروگرام نیوز واچ سے جاوید اقبال کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.